السلام علیکم۔ پاکستان ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرخ تیمور غلزی آج انہوں نے اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ریلوے تنصیبات تباہ ہونے پر بغیر کسی بیرونی مدد کے پشاور تا کراچی ریلوے آپریشن دوبارہ سے بحال کرنے میں ریلوے کے CEO فرخ تیمور کا بہت بڑا کردار تھا۔ فرخ تیمور صاحب نے 36 سال پاکستان ریلوے میں فرائض سر انجام دیے اور اپنے عہدے کے میعاد پوری ہونے پر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب میں جب ریلوے تنصیبات تباہ ہو گئیں تو پاکستان ریلویز کے لیے ایسا ممکن نہ رہا کہ حکومت پاکستان سے مدد لیے بغیر متاثرہ جگہوں پہ ٹرین آپریشن کا آغاز ہو سکے۔ اس صورتحال میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے فرخ تیمور غلزی نے ہیڈ کوارٹر سے ہدایات جاری کرنے کے بجائے خود فیلڈ میں جا کے کام کیا، اور ہم نے دیکھا بھی، اور ریلوے کے اپنے وسائل اور بغیر کسی بیرونی امداد کے صرف 1 ماہ میں پشاور تا کراچی آپریشن بحال کیا اور ٹرین کا رکتا ہوا پہیہ رواں کر دیا۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ 525 ارب کے نقصان کے بعد ادارے کی بحالی ناممکنات میں سے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی کارکردگی سے اور اپنی محنت سے دوبارہ سے انہوں نے ریلوے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ تنصیبات کی بحالی کے لیے انہوں نے ایک گینگ مین سے لے کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ تک کے حوصلے بلند رکھے اور ان سے 3 شفٹوں میں کام کروایا۔ قلیوں اور TLA اسٹاف کو ملنے والے امداد کے فیصلے پہ عمل درآمد میں بھی CEO کا کلیدی کردار رہا ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کے پچھلے دور میں جب ریلوے ریونیو میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا تو فرخ تیمور صاحب ان کی کور ٹیم کا حصہ تھے اس وقت بھی۔ اور یہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے کہ ریلوے ریونیو میں اضافہ ہو یا پھر ابھی بحالی کا کام مکمل کرنا ہو، اس میں ان کے بروقت ڈسیزن اور ان کی نگرانی میں یہ سارا کام انجام دیا گیا ہے، اور یہ بہت زبردست بات ہے۔ ویسے میرا یہ خیال تھا کہ آج کل ایکسٹینشن کا دور ہے اور ہر کوئی ایکسٹینشن لے رہا ہے، تو فرخ صاحب کو بھی ایکسٹینشن لے لینی چاہیے تھی ایٹ لیسٹ جب تک کہ پاکستان ریلوے کا نظام جو ہے وہ مکمل پورے ملک میں بحال نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس جو اتنے سالوں کا ہے وہ اس میں بہت کام آنے والا تھا۔ لیکن شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ کسی کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پاکستان ریلوے میں بہت سارے قابل افسران ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اعزاز میں دی گئی ایک تقریب میں جو ریلوے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریلویز میں بہت پوٹینشیل ہے اور جلد ہی ادارہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے افسران اور ملازمین قابل فخر ہیں، ان کی خدمات کو سراہے جانے کی ضرورت ہے۔ فرخ تیمور صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ریلوے کے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسر سلمان صادق شیخ کو CEO کا قائم مقام چارج دے دیا گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان ریلوے نے تمام ٹرینیں بحال کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور روز ہی یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ جی ملت ایکسپریس کب چلے گی، پاکستان ایکسپریس کب چلے گی، فلاں ٹرین کب چلے گی۔ تو ان سب سوالوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ بس اب کچھ ہی ہفتوں کا انتظار ہے، کیونکہ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پاکستان ریلوے لاہور ڈویژن محمد حنیف گل نے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اور اسسٹنٹ ٹیلی کام اینڈ سگنل انجینئر کے ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ آفیسر اسٹیشن ٹو اسٹیشن موٹر ٹرالی انسپیکشن کریں گے اور اپنی انسپیکشن رپورٹ فوراً DS کو پیش کریں گے۔ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ جب چند ہفتے کے بعد مکمل ٹرین آپریشن بحال ہو تو اس سے قبل ٹرین آپریشن سے منسلک تمام آلات اپنی پراپر ورکنگ میں ہو۔ TS ریلوے محمد حنیف گل کا کہنا تھا کہ ٹرین کی سیفٹی اور پنکچولیٹی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، تو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ کچھ ہفتوں میں تمام کا تمام آپریشن جو ہے وہ مکمل طور پہ بحال ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔